حج کا مختصر و آسان طریقہ۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تمتع، نمبر 2 قرآن، نمبر 3 افراد۔ حج تمتع: میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھیں، عمرے کا طواف اور وسعی کریں، بال منڈوا کر یا کٹوا کر احرام اتار دیں۔ 7 یا 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھیں۔ 8 ذی الحجہ کو تلبیہ پڑھتے ہوئے منی چلے جائیں۔ حج قرآن: میقات سے حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھیں، عمرے کا طواف اور سعی کریں، احرام ہی کی حالت میں رہیں، ممنوعات احرام سے بچتے رہیں۔ 8 ذی الحجہ کو تلبیہ پڑھتے ہوئے منی چلے جائیں۔ حج افراد: میقات سے صرف حج کا احرام باندھیں، طواف قدوم سنت کریں، احرام ہی کی حالت میں رہیں، ممنوعات احرام سے بچتے رہیں۔ 8 ذی الحجہ کو تلبیہ پڑھتے ہوئے منی چلے جائیں۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ: آج منی میں قیام کر کے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی نماز فجر ادا کریں۔ منی میں یہ 5 نمازیں ادا کرنا، آج کی رات منی میں گزارنا سنت ہے۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ: آج صبح تلبیہ پڑھتے ہوئے منی سے عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں۔ عرفات پہنچ کر ظہر اور عصر کی نماز وہاں ادا کریں۔ غروب آفتاب تک قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعائیں کریں۔ غروب آفتاب کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات سے مزدلفہ روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں عشاء کے وقت میں ادا کریں۔ رات مزدلفہ میں گزاریں، البتہ خواتین اور معذور لوگ آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے منی جا سکتے ہیں۔ حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ: مزدلفہ میں نماز فجر ادا کر کے دعائیں کریں۔ طلوع آفتاب سے قبل منی کے لیے روانہ ہو جائیں۔ منی پہنچ کر بڑے اور آخری جمرہ پر 7 کنکریاں ماریں، تلبیہ پڑھنا بند کر دیں، قربانی کریں، بال منڈوائیں یا کٹوائیں، احرام اتار دیں۔ طواف زیارت یعنی حج کا طواف اور حج کی سعی کرنا، قربانی، بال کٹوانے، طواف زیارت، حج کی سعی کو 13 ذی الحجہ کی مغرب تک مؤخر کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، ویڈیو آپ پوری دیکھیے گا تاکہ آپ کو حج کے صحیح ادا کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ چلے، کس طرح قرآن مجید میں حج کا طریقہ کار بتائے ہوئے ہیں، تاکہ ہم اور آپ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی غلطیاں سے بچائے اور ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کا چوتھا اور 5واں دن 11 اور 12 ذی الحجہ: منی میں قیام کر کے تینوں جمعرات پر زوال کے بعد 7 کنکریاں ماریں۔ 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے کے بعد منی سے جا سکتے ہیں۔ حج کا چھٹا دن 13 ذی الحجہ: اگر آپ 12 ذی الحجہ کو منی سے روانہ نہیں ہوئے تو تینوں جمعرات پر زوال کے بعد کنکریاں ماریں۔
12 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے کے بعد منا سے جا سکتے ہیں۔ حج کا چھٹا دن، اگر آپ 12 ذی الحجہ کو منا سے روانہ نہیں ہوئے تو تینوں جمعرات پر زوال کے بعد کنکریاں ضرور ماریں۔ حج کے فرائض: احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت کرنا۔ بعض علماء نے سعی کو بھی حج کے فرائض میں شمار کیا ہے۔ حج کے واجبات: میقات سے احرام کے بغیر نہ گزرنا، عرفہ کے دن غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہنا، مزدلفہ میں وقوف کرنا، جمرات کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا۔ حج افراد میں واجب نہیں۔ سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا، سعی کرنا، طواف وداع کرنا۔ حج کے فرائض میں سے اگر کوئی ایک فرض چھوٹ جائے تو حج صحیح نہیں ہوگا، جس کی تلافی دم سے بھی ممکن نہیں۔ اگر واجبات میں سے کوئی ایک واجب چھوٹ جائے تو حج صحیح ہو جائے گا، مگر جز الجزم ہوگا۔ ممنوعات احرام: خوشبو استعمال کرنا، ناخن کاٹنا، جسم سے بال دور کرنا، میاں بیوی والے خاص تعلقات، چہرے کا ڈھانکنا، سلے ہوئے کپڑے پہننا صرف مردوں کے لیے، سر کو ڈھانکنا صرف عورتوں کے لیے۔ میقات سے باہر رہنے والے حضرات واپسی کے وقت طواف وداع ضرور کریں۔ اس طرح سے میرے دوستو آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔